الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے بلاؤ ان کو جن کو تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا معبود، فلا یملکون کشف الضر عنکم، بس وہ نہیں قدرت رکھتے تم سے کسی تکلیف کے ہٹانے کی، ولا تحویلا، نہ ہی اس کو تبدیل کرنے کی۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو خود تلاش کرتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے کوئی ذریعہ، ایہم اقرب، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب ہے ہی ڈرنے والی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو ضرور ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا پھر اس کو عذاب میں مبتلا کریں گے سخت ترین عذاب میں۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے مسئلے کا تعلق شرک کے ابطال کے ساتھ ہے۔ جن جن چیزوں کو یہ اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہیں وہ بے بس ہیں، وہ غیر اختیار غیر مختار ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے سب آبادیاں، سب شہر، سب بستیاں ویران کھنڈر اور بے آباد ہو جائیں گی، سب پہ اللہ کی طرف سے یا عذاب آئے گا یا سب ویسے اجڑ جائیں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دیتے کہ ایک اللہ کو بلاؤ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے اور ہونا چاہیے، قرآن و سنت نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ کائنات میں تمام تر اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے آئے، فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا درجہ فرشتوں سے بڑا ہوا ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اولیاء اللہ تشریف لائے، بزرگان دین آئے، جنات ہیں بہت سے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کسی طرح کے بھی اختیارات کا مالک نہیں۔
سب کے سب اختیارات اللہ کے اپنے ہاتھ کے اندر. میرے محترم دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک اپنے ان مخلوقات سے، اپنے ان بندوں سے، ان کے ذریعے سے کروا لیتا ہے. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے ہاتھوں بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ان سب میں اختیارات اور قدرت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس کی ایک آسان سی مثال سمجھنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیے گئے. بھائیوں نے ان کو لے کر کنویں کے اندر ڈال دیا، جو کنواں چند فرلانگ کے فاصلے پہ تھا، گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ، اور آگے کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام روتے رہے، کھلاتے رہے، بے چین رہے. بیٹے کی محبت کے اندر روئے ضرور ہے، 40 سال تک بھی روئے ہے، آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، بڑا طویل عرصہ گزرا، لیکن پتہ نہیں چلا بیٹا کہاں پہ. اور دوسری طرف جب اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد واضح ہو گیا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے، مصر کے فرمان روا بن چکے، اور پھر بھائیوں کے ذریعے اپنا قمیص بھیجا، تو قمیص ادھر سے چلا ہے سینکڑوں میل کا فاصلہ کنعان میں اور مصر میں. اب کیا کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. نہیں اللہ نے بتایا تو چند فرلانگ کے فاصلے پہ تھا، نہیں بتایا، اور بتانے پہ آئے تو میلوں فاصلہ ہے، اللہ نے خوشبو سنگا دی. تو اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ. میرے محترم دوستو، اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات ہیں. بعض حضرات اولیاء اللہ کی کرامات کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو بہت ساری ایسی کرامات عطا کی، اور کرامت کہتے ہی اس کام کو ہے جو عقل میں نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتا. بھی عقل میں آ جائے تو کرامت کیسی ہے؟ کرامت تو ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہیں آتی. لیکن دوسری طرف بعض حضرات اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ولی کا اپنا اختیار ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ہمیں اس کے درمیان جو سیدھا راستہ قرآن کریم نے بتلایا وہ یہ کہ ہاتھ ولی کا ہے، کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جب چاہے گا کر دے گا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ وتر کی 3 رکعتوں میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. اب یہ ان کی کرامت تھی. اب اگر کوئی شخص کہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بھئی سمجھ میں نہ آنا یہی تو کرامت ہے. اگر ایک انسان 20 منٹ کے اندر ایک سپارہ پڑھتا ہے اور اس حساب سے پورا قرآن کریم پڑھتا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ تو عقل میں آ رہی ہے، یہ کرامت نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے. عام طور پہ ایک حافظ قرآن 20 منٹ کے اندر پورا سپارہ مکمل کر لیتا ہے، لیکن ان حضرات کی کرامت یہی تھی کہ یہ صحیح تلفظ کے ساتھ وتر کی 3 رکعتوں میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے. اور ایسے ایک نہیں، کئی واقعات ہیں، بہت سارے بزرگوں کے واقعات. بعض علماء نے لکھا یہ پچھلی آیت میں جو زبور کا ذکر ہے اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ زبور کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ زبور کی تلاوت بھی حضرت داؤد علیہ السلام کیسے کرتے؟ اپنے خادم سے کہتے کہ بھائی میں نے سفر پہ جانا ہے تو گھوڑے کے اوپر کاٹھی رکھو، پالان رکھو، وہ بیٹھنے کے لیے اس کی سیٹ رکھو. اب وہ اس کو نکالتا اور گھوڑے پہ رکھنے لگتا. اتنی دیر کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام 150 سورتوں کی تلاوت کر لیا کرتے، پوری زبور پڑھ لیا کرتے. تو اس ایک مناسبت سے بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی ان کا معجزہ تھا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں.
لیکن یاد رکھیں یہ سارے کے سارے جو خرق عادت کام ہیں، خلاف عقل ہمیں نظر آتے ہیں، خلاف عقل نہیں. یہ کہا جائے گا کہ اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور وہ جو چاہے جیسا چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہاتھ آپ کا تھا، کرنے والا کون تھا؟ یہی صراط مستقیم ہے. اب اگر کسی وقت میں کسی نے کسی کا نام لے کر دعا کی، کسی اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا، کسی جن یا فرشتے کا، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اگر میرے بندے کا مائنڈ سیٹ یقین یہ بنا ہوا ہو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے میں خود کر کے دکھاتا ہوں. اور اگر اس کا ذہن یہ بنا ہو کہ یہاں سے ہوگا، اس سے ہوگا، اللہ فرماتے میں وہاں سے کر دیتا ہوں. اب جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے مسئلے بتوں سے حل ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں حل، لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. صرف فرق کیا ہے کہ ان کا یقین یہ بن گیا کہ یہاں سے ہوگا، اللہ سے وہاں سے ہوتا ہوا دکھا. اگر ہمارا یقین یہ بن جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے، تو پھر میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حالات اللہ ہمیں دنیا میں دکھا دے. آگ میں پھینکے جانے لگے تو فرشتے آ گئے. اللہ نے اللہ کے خلیل ہمارے لائق کو خدمت ہو ہمیں بتائیں. کہا اللہ نے بھیجا ہے؟ نہیں بھیجا نہیں، لیکن اجازت سے آئے ہیں. اللہ نے کہا میرا خلیل تم سے مدد مانگتا ہے تو کر دو مدد. لیکن ادھر بھی اللہ کے خلیل تھے، اللہ پہ 100% اعتماد اور توکل والے تھے، اور فرمایا کہ اگر اللہ پاک میرے حال کو دیکھ رہا ہے، میری حالت اللہ کے سامنے ہے، اگر اس کو آج میرا جلانا منظور ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. اور بچانا ہے تو وہ خود بچا لے، مجھے تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں. اے فرشتوں مجھے تمہاری مدد کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر اللہ نے کیسے بچا کے دکھایا؟ آگ کو حکم دیا براہ راست، پانی استعمال نہیں کیا، ہوا استعمال نہیں کی، کوئی اور ذریعہ استعمال نہیں کیا کہ آگ بجھ جائے. آگ کو کہا جلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے ابراہیم کو نہیں جلانا. کہتے رسیاں تک جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی حصہ جلنا تو دور کی بات، ایک بال کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا. تو اختیارات کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں، تو فرمائے بلاؤ ان کو، آوازیں دو ان کو، پکارو ان کو. لیکن فلا یملکون کشف الضر، اللہ کے مقابلے میں وہ کسی تکلیف کو کھولنے کی کوئی اختیار ان کے پاس نہیں. جس تکلیف کے پہنچانے کا اللہ نے طے کر دیا، دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائیں اس تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتی. یہ میرے دوستو کامل یقین اور عقیدہ ہے. جو راحت، جو آسانی، جو آسائش، جو نفع اللہ کی طرف سے طے ہو گیا، ساری دنیا ٹل لگا لے وہ نفع مجھ سے دور نہیں جا سکتا. اور جو نقصان اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا، سارے مل کے زور لگا لے وہ نقصان مجھ سے چوک نہیں سکتا، وہ مجھے پہنچ گئے رہے گا. اللہ فرماتے جن کو تم سمجھتے ہو جنات ہیں، فرشتے ہیں، نبی ہیں، ولی ہے، کوئی اور چیز ہے، تو بلاؤ ان کو، آوازیں دو ان کو. کوئی تمہارا تکلیف تمہاری دور نہیں کر سکتا. ولا تحویلا، دور کرنا تو دور کی بات، اس کو بدل بھی نہیں سکتا کہ جو آ رہی ہے اس میں کچھ تھوڑی سی نرمی کر دے یا وہ کسی اور کی طرف موڑ دے. فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے جس کے لیے طے کر دیا ہے وہ اسی کے لیے آ کے رہے گی. میرے بھائیو جب نفع اللہ کے ہاتھ میں، نقصان اللہ کے ہاتھ میں، تو ہر حال میں پکارنا بھی صرف کس کو چاہیے؟ اللہ ہی کو چاہیے. اور دوسری طرف فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم، جن کو یہ پکارے. عرب کے معاشرے میں بہت سارے لوگ تھے وہ جنات کی عبادت کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن جو ہے نفع بھی دے سکتا ہے
نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ آج ہمارے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے خیالات میں یہ ہے کہ جن جو ہے وہ اپنی مرضی سے کسی کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، نقصان بھی، حالانکہ جنات بھی کس کی مرضی کے تابع ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کیا کہتے ہیں، مکان بنانے لگے، بنیادوں کے اندر جانور کا خون بہاؤ تاکہ جنات سے تحفظ ہو جائے۔ گاڑی نہیں لی ہے، گاڑی کے ٹائروں کے اوپر خون ڈالا تاکہ جنات سے تحفظ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں شرکیہ چیزیں ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا۔ ہوا یوں کہ یہ لوگ تو جنات کی عبادت کر رہے ہیں، اور جنات کی ایک جماعت کا گزر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا۔ آپ کی زبان مبارک سے قرآن مقدس سن کر جنات تو توحید والے بن گئے، وہ تو ایمان لے آئے۔ اور اللہ پاک فرماتے جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے سامنے راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں رب کا قرب کس طرح مل جائے، ہم رب کے نزدیک کس طرح ہو جائے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا آ جائے۔ وہ خود اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ ان کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اصل میں سب کو اللہ کی عبادت میں ہی لگنا چاہیے، جن ہو، فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، غوث قطب ہو، سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود رب تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایہم اقرب، ہم میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، وہ خود اس تگ و دو میں لگے۔ اس وسیلے سے مراد میرے بھائیوں صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ، ذریعہ یا درجہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں، اللہ کے اور نزدیک ہو جائیں۔ وسیلے کا معنی اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ ایک ہمارے ہاں توسل ہے، دعا کے اندر کسی کا وسیلہ دینا۔ ضمناً یہ قرآن کریم میں یہاں یہ مسئلہ نہیں بیان ہوا، لیکن ضمناً سن لیں کہ دعا کے اندر توسل یا اس کا کیا طریقہ کار ہے، یا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعض حضرات وسیلہ دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ذہن یہ ہوتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہم وسیلہ دے رہے ہیں اس کی اللہ موڑ نہیں سکتا، اس کی اللہ موڑ نہیں سکتا، جس کا ہم نام لے رہے ہیں اس کے سامنے اللہ مجبور ہو جائے گا اور مجبور ہو کے ہمارا کام کرے گا۔ یہ تصور میرے بھائیوں دنیا کا تو ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں کہتے فلاں ایم این اے کے پاس جانا ہے، فلاں وزیر کے پاس جانا ہے، اس کا ذریعہ ڈھونڈ لیں۔ اب اس کی جا کے سفارش کرواتے ہیں، وہ کہتا ہے یار اب اس کی نہ مانی تو کل کو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، لہذا مجبوری ہے اس کا کام کرو۔ لیکن اللہ میرے بھائیوں جابر ہے، مجبور نہیں ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اس لیے اس تصور کے ساتھ کسی کا نام لینا، چاہے وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، صحابہ کرام ہو، چاہے وہ حضرات اہل بیت ہوں، کسی کا نام اس تصور سے لینا کہ ان کی وجہ سے مجبوراً اللہ کو کام کرنا پڑے گا، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ وسیلہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر بندہ اس توسل سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک اور محبوب بندے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، میری ان کے ساتھ محبت ایک نیک عمل ہے، میرے اس نیک عمل کے وسیلے سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ نیک اعمال کا وسیلہ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حدیث مبارک ہے، وہ طویل حدیث ہے۔ 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تو پھر انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا، اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے ہمیں نجات دے دے، تو ان کو نجات ملی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ حضرت عباس کو لے کر آئے دعا کی مسجد کے اندر یا میدان کے اندر
کہ یا اللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ہم اس چچا کے توسل سے دعا کرتے ہیں ہمیں بارش نصیب فرما، تو اللہ پاک نے بارش نصیب فرمائی۔ لیکن تصور کیا ہے؟ اللہ مجبور نہیں ہے، مرضی اللہ کی ہے، وہ کر دے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ تو اس انداز سے اگر توسل ہو، اس تصور اور اس نظریے کے ساتھ توسل دیا جائے دعا میں، تو یہ ہمارے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے اندر حضرات اولیاء اللہ کا، اسی طرح اہل بیت کا وسیلہ ہے بحق محمد و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسائل ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ پیچھے نظریہ اور تصور وہ غلط نہ ہو۔ اگر وہ یہ بن گیا کہ ان کا نام لے کر کام ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کو کرنا ہی پڑے گا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی حج کے لیے چلا گیا، سادہ آدمی تھا، اب بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے یا اللہ تو نے ہمیں یہاں تک بلایا، ہمیں یہاں تک لے آیا، اب ہم نے مشقت کی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، یہاں پہ آ گئے، اے اللہ اب تجھے ہمارا حج قبول کرنا پڑے گا۔ اب اللہ مجبور تو نہیں ہے، اللہ حج قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی۔ تو اگر تو توسل اس نیت اور اس نظریے سے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں اس کے بعد اللہ مجبور ہو جائے گا، تو غلط ہے۔ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ہاں نیک اعمال ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو ان سے پیار ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے، اور ہماری یہ محبت ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کا توسل ہے اللہ ہم دیتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل فرما۔ تو اس انداز سے اگر توسل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی یہاں اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ کہ جن کو تم پکارے، جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو خود اپنے رب کا قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو خود محتاج ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، وہ تو خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم سے نافرمانی ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور یہی میرے بھائیو اصل ایمان ہے، امید اور خوف کے درمیان انسان چلے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے، امید بھی اللہ سے پوری ہو، خوف اور ڈر بھی اللہ کا پورا ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ رہتا ہے۔ اور اگر کبھی امید غالب آ گئی تو پھر کیا کہے گا، چھوٹو جی کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنا، پھر جری ہو جائے گا، پھر گناہ کرنے لگے گا کہ کوئی نہیں اللہ نے معاف کر ہی دینا، خیر ہے۔ اور اگر ڈر غالب آ جائے، ہوئے مر گئے، بڑا گناہ ہو گیا، بڑے جرم ہو گئے، اب تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا ہو جائے گا، توبہ بھی نہیں کرے گا، پھر مایوس ہو جائے گا۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ رکھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا ڈر اور خوف بھی پورا ہو، اور یہ بھی اعتماد ہو کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، امید بھی پوری ہو۔ تو وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اس کے عذاب کا پورا ڈر بھی رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کوئی شک نہیں کہ تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈراتا ہے، وہ خوفناک چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی ناراضگی سے، دونوں چیزوں سے ہمیں اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ جو کہا سنا اللہ پاک اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا